بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یادداشتوں میں تو سرکار کے بہت سارے واقعات بھی ہیں، ابھی مزید بھی۔ مجھے سرکار کی گفتگو میں جو ہمیشہ ایک چیز بہت زیادہ اٹریکٹ کیا کرتی تھی، وہ مجھے وہ کہانیاں تھی جو سرکار سنایا کرتے تھے، اور وہ کہانی ایسے موقع پر آپ سناتے تھے کہ جس سے وہ جو پوائنٹ اس وقت چل رہا ہوتا تھا وہ بہت خوبصورتی سے الیبوریٹ ہو جاتا تھا، اس کا مفہوم اور اس کی جو بات ہے کھل کے ایسے سامنے آ جایا کرتی تھی۔ تو کئی کہانیاں جو ہیں سرکار نے خود بھی ویسے بھی سنائی ہوئی ہیں، بہت ساری کہانیاں محفل میں بھی بیٹھ کے میں نے سنی ہوئی ہیں، اور وہ کہانیاں چاہے پہلے کتابوں میں موجود ہوں گی، لیکن جس انداز اور حوالے سے سرکار نے سنائی ہے نا، وہ بھی ان کا ایک بڑا ایک خاص مفہوم نکلتا ہے ان کہانیوں کا۔ مجھے سرکار کی کہانیاں پسند ہیں، ان میں سے ایک کہانی ہے گرو اور چیلے کی۔ گرو اور چیلا ایک شہر میں داخل ہوئے، تو وہاں پر ہر چیز جو تھی وہ ٹکا سیر تھی۔ 2 آنے کا ایک ٹکا ہوتا تھا ان دنوں میں، تو ہر چیز ٹکا سیر تھی۔ چیلا بڑا خوش ہوا کہ بھئی یہاں تو سب کچھ ٹکا سیر مل رہا ہے، تو کمال ہی ہو گیا، کھاتے پیتے موج کرتے ہیں۔ گرو نے کہا یہاں پہچان نہیں ہے ہر چیز کی، تو یہ جگہ جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، یہ چوپٹ راج ہے، یہاں سے نکلنا چاہیے۔ چیلے نے کہا کہ گرو مجھے تو یہیں چھوڑ دیں، میں یہیں رہنا چاہتا ہوں، یہ بڑی اچھی جگہ ہے۔ تو گرو نے کہا کہ ٹھیک ہے تو رہ جائے یہاں پر، لیکن جس دن تو مجھے آواز دے گا، مدد کے لیے بلائے گا، تو میں آ جاؤں گا۔ بہرحال گرو چلا گیا جی، چیلا اس شہر میں رہنا شروع ہو گیا اور کھاتا پیتا رہا، اور چوپٹ راج تھا۔ تو ایک دن کوئی بندہ وہاں پہ شہر میں قتل ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بھئی بندہ قتل ہو گیا تو اب اس کو پھانسی دینی چاہیے، یہ مجرم بھی پکڑا گیا، اس کو پھانسی دو۔ تو جب انہوں نے پھندا بنایا پھانسی دینے کے لیے، پھندا تھوڑا سا کھلا بن گیا۔ تو انہوں نے کہا مہاراج پھندا تھوڑا سا کھلا بن گیا، یہ بندے کی گردن چھوٹی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کوئی ایسی گردن والا ڈھونڈ کے لاؤ جس کی گردن موٹی ہے۔ تو وہ جو چیلا تھا وہ قابو آ گیا، کھا پی کے موٹا ہوا تھا۔ تو اس نے چیلے نے جناب وہ دیکھا کہ اب تو پھانسی لگنے والی ہے، تو یاد آئے کہ گرو نے کہا تھا کہ مجھے یاد کرنا۔ تو اس نے دل میں گرو کو یاد کیا۔ اب یہاں پہ سرکار نے بڑی خوبصورت ایک بات فرمائی، آپ نے کہا دیکھو یہ جو گرو ہوتا ہے نا، اس کو دل میں بھی رکھا کرو اور اس کو یاد میں بھی رکھا کرو، یہ دونوں طرح سے تمہاری مدد کرتا ہے، دل میں بھی ہو اور یاد میں بھی ہو۔ تو چیلے نے وہ گرو کو یاد کیا، گرو آ گئے۔ تو گرو نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ یہ اندھیر نگری ہے، چوپٹ راج ہے، تو یہاں نہ ٹھہرو۔ بہرحال اب جو میں کہوں گا وہ تم نے کہنا ہے۔ چیلے نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد گرو نے کہا کہ مہاراج مجھے پھانسی لگا دیں۔ چیلے نے کہا نہیں جی، مجھے پھانسی دی ہے، مجھے پھانسی ہونی چاہیے۔ وہ گرو میں اور چیلے میں یہ بحث ہو گئی کہ پھانسی مجھے دیں، پھانسی مجھے دیں۔ بادشاہ جو تھا وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ ماجرا کیا ہے، اس وقت کیوں پھانسی لگنا چاہ رہے ہیں؟ تو گرو نے کہا کہ جناب مہاراج بڑی شبھ گھڑی ہے، اس وقت جو پھانسی لگے گا نا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو مہاراج نے کہا کہ اس سے اچھا اور موقع کیا ہو سکتا ہے، تم مجھے پھانسی لگا دو۔ تو وہ مہاراج کو پھانسی دی اور لوگوں نے جو ہے نا وہ اس راجہ سے چھٹکارا حاصل کیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو ایک ہی جیسا سلوک ہوتا ہے نا سب کے ساتھ، یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ جو بہت مقام میں بڑے لوگ ہیں ان کو بڑا ہونا چاہیے، جس کی وسعت، جس کا شعور زیادہ ہے اس کو اور مقام ملنا چاہیے، جس کا کم ہے اس کو اور ملنا چاہیے۔ آپ اکثر یہ نا جمہوریت کے معاملے میں اس واقعے کو اکثر کوٹ کیا کرتے تھے کہ اس میں
پروفیسر کا یا ایک پی ایچ ڈی کا بھی وہی ووٹ ہے جو ایک مزدور کا ووٹ ہے. تو یہ سے کوانٹٹی تو برابر ہو جاتی ہے لیکن کوالٹی جو ہے نا وہ مینٹین نہیں ہوتی. تو سرکار اس چیز کو اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ بس نظام کے اندر نا یہ ایک بہتری ہونی چاہیے, کوئی ایسا نظام بھی آنا چاہیے جہاں پر یہ شعور والے لوگ اور پڑھے لکھے لوگ ان کی ویلیو اور طرح سے ہونی چاہیے اور جو ان پڑھ ہیں ان کی ویلیو اور طرح سے ہونی چاہیے. دیکھیں شاید کبھی ایسا وقت بھی آئے اور یہ ہم لوگ اس اندھیر نگری سے بھی باہر نکلیں. تو انشاءاللہ پھر اگر آپ کو پسند آئے تو بتائیے گا, آپ کو مزید سرکار کی کہانیاں بھی ضرور سناؤں گا میں, بڑی خوبصورت اور بڑی مزیدار ہیں. تو انشاءاللہ پھر کسی اور یاد اور پھر کسی اور واقعے کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے.